السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ روضہ رسول میں دفن ہونے کی ریکویسٹ اور تالا اور کنڈی خود کھل گئے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے روضہ رسول میں دفن ہونے کی ریکویسٹ پر علی مرزا نے بات کی ہے، اور یہ جو تالا اور کنڈی کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے سارا جو ہے واقعہ بتایا ہے جو روضہ رسول کا معاملہ تھا، اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اماں عائشہ کے پاس جو ہے بھیجا، اور کس طریقے سے ان کو اجازت ملی، اور انہوں نے جو کہانی بنائی ہے اور جو کہانی آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے علی مرزا نے اسے بہت اچھے طریقے سے بہت ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور روضہ رسول کا جو ہے معاملہ جو آپ کو صحیح معلومات ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے بتایا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ جو بھی آپ کی صلاحیت کے حساب سے ہے وہ آپ کام کریں، اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، اپنے روزوں کی حفاظت کرتے رہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، اور اللہ ہم سب کی جانے انجانے غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ روضہ شریف کے حوالے سے اس حدیث کو ضرور ذکر کروں گا جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا عمر کو جب زخم لگا، ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ باہر نکل جاتا تھا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں اس زخم سے نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر۔ عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ امیر المومنین کہتے تو ظاہر ہے سیدہ عائشہ کے لیے ماننا ضروری ہو جاتا حاکم وقت کی حیثیت سے، تو کہا کہ کہنا عمر، اس چیز کا روب نہیں ڈالنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اجازت ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ قبر کی جگہ تو ہے لیکن وہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام بھی محرم تھے، حضرت ابو بکر بھی محرم تھے سیدہ عائشہ کے، تو وہ چاہتی تھی کہ میں وہاں پر دفن ہو جاؤں، کوئی اور نامحرم شخص بھی وہاں پر موجود نہیں ہے قبر کے پاس۔ اس لیول کی احتیاط کرتی تھیں سیدہ عائشہ، مسند احمد میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا، میں اس
حجرے کے کمرے میں کبھی بغیر پردے کی نہیں گئی، کیونکہ پہلے میں کہتی تھی کہ میرا خاوند ہے ایک اور ایک میرا باپ ہے، لیکن جب سے عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے وہاں جاتی ہوں. یعنی یہ آپ تقوی کا لیول دیکھیں. اس میں سے انہوں نے سمائے موتا کا عقیدہ نکال دیا، اور پھر حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر اندر سے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کہاں ان کا دماغ چلا جاتا ہے. اللہ کے بندو، جو بندہ 6 فٹ زمین کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو کپڑے پہن کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا نیچے سے جو دیکھ سکتا ہے، اتنے سے کپڑے کیا کرتے ہیں؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ ان کے تقوی کا ایک سمجھ لیں معیار تھا، انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. جس طرح حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام کے ہاتھوں میں یہ دایاں ہاتھ دیا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا اس سے. یہ ایک تقوی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی چھو لے گا تو حرام ہے. استنجا تو آپ نے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے کوئی چھو لیتا ہے تو کوئی یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں. حضرت عثمان نے اپنے لیے ایک چیز رکھی تھی کہ اب یہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے تو یہ غلطی سے بھی شرمگاہ کو نہیں لگے گا. اس طرح سیدہ عائشہ نے بھی. خیر، سیدہ عائشہ نے کہا کہ آج میں عمر کو اپنے پر فوقیت دیتی ہوں. تو ابن عمر نے آ کے جب خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی. بلکہ بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دینا. اور دیکھیں اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں مدینہ شریف میں دفن ہوں. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عنقریب شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے. تو مدینہ شریف کے اپنے فضائل ہیں. اسی لیے حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ مجھے موت بھی آئے مدینہ میں اور شہادت بھی ملے. شہادت کے لیے تو ظاہر جنگوں میں شریک ہونا پڑتا ہے، وہ تو آپ نہیں گئے تھے کیونکہ امیر المومنین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی خواہش پوری کر دی، انہیں شہادت کی موت بھی ملی اور روضہ شریف کے ساتھ دفن بھی ہوئے. جب ابن عمر نے خوشخبری سنائی تو بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر نے کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ سے اجازت لینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے انہوں نے دے دیو اور میری بیعت کو لے جانا ہے، حجرہ عائشہ کے باہر رکھنا ہے، اور اما عائشہ اگر اجازت دیں تو دفنانا ہے، ادروائز پھر بھی دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. یہ بخاری شریف کی حدیث اس کہانی کو بھی کھول دیتی ہے جو صوفیاء نے، دین تصوف کے ماننے والے ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء اور بابوں نے مشہور کی ہے کہ جی حضرت ابوبکر کی میت کو جا کے رکھا گیا روضہ شریف کے باہر، کہتے ہیں جی تالا کھل گیا، کنڈی کھل گئی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اور مصطفی صاحب کونوں ہی کہانیاں بنا دینے، کیڑا تالا کیڑی کنڈی یار. وہ تو حجرے کا ایک کمرہ تھا، وہاں تو اندر ویسے ہی کوئی نہیں جاتا تھا اما عائشہ کی اجازت کے بغیر. اما عائشہ نے وہاں کیوں حجرے کے اوپر تالا اور کنڈی لگا کے رکھے ہونے تھے؟ کوئی تالا کنڈی نہیں تھا، وہ ایک کمرہ تھا اسی حجرے کا، کوئی تالا کنڈی نہیں تھا. جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی تالا خود
کھل گیا جی، کنڈی بھی کھل گئی اور قبر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو میں نے کہا تھا یہ کہانی شریف ہے. بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اماں عائشہ سے اجازت لینی ہے. اگر یہ واقعہ پہلے ہوا ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کنڈی کھلی ہوتی اس طریقے سے، تو حضرت عمر کو تو پھر حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنے بیٹے کو کہتے کہ پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے، پہلے حضرت ابوبکر کے لیے بھی کھلا تھا، میرے لیے بھی کھل جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں جو مولا علی کی حدیث ہے کہ میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا کہ میں ابوبکر اور عمر نکلے، میں ابوبکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابوبکر اور عمر، رسول اللہ اکثر جو ہے وہ اپنے ساتھ ابوبکر اور عمر کو ذکر کرتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور تم وہ شخصیت تھے کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا، مولا علی کہہ رہے ہیں. تو اس میں تو ابوبکر عمر کا اکٹھا ذکر موجود ہے. اگر حضرت ابوبکر کے لیے دروازہ کھلا تھا، کنڈی کھلی تھی بقول ان کے، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھلتی. لیکن بیسیکلی وہ جو کنڈی جو ہے وہ کہانی شریف ہے، تالا جو ہے وہ کہانی شریف ہے، اور یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف نے ان کی کہانیاں بھی کھول دی ہیں. ہماری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ان کی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہیں کہانی شریف کے اندر. ہاں، اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی کرٹیکل تھنکنگ کرنے سے آپ کو سچائی پتہ چل جاتی ہے. جتنا مرضی انسان اپنے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، اگر اپنی آخرت کے ساتھ وہ مخلص ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے مرنے سے پہلے حق بات نہ پتہ چلے. پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں میں خود اس طرح کے کلپ دیکھتا ہوں، میرے پاس بھی آئے ہوتے ہیں کلپ، ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے. خود وہ ان کرامتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو انہوں نے جوانی میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اپنی ان کرامتوں سے بھی توبہ کریں جو انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. اس لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لیٹسٹ کوئی بتائیں نا، کون سی ایسی کرامتیں ہیں جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، مہربانی کریں امت پہ. ابھی تک تو آپ نے جو بیان کیا وہ تو سارا کہانی نکلا، چاہے وہ غوث پاک کا دھوبی ہو، غوث پاک کا مرغا ہو، ٹھیک ہے جی، یا غوث پاک کی کوئی اور چیز ہو، وہ سب لوٹا ہو، سب کہانیاں نکلی. تو یہ امت کے ساتھ ایک نیکی کریں کہ مرنے سے پہلے نا صحیح والی کرامتیں بیان کریں. ہم ان کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیں گے. جو آپ خود بیان کرتے رہے ہیں اس پہ آپ نے توبہ کوئی نہیں کی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ ان کو آج بھی صحیح سمجھتے ہیں. اور اگر ان سے توبہ کر چکے ہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں اور اصلی تصوف کی کتابیں بتائیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں. اور وہ جو انہوں نے اصلی بتائی ہوئی ہیں میں نے پہلے ہی ان کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا اللہ کے فضل سے. ادھار نہیں رکھا ہوا، ایڈوانس پے کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں جس طرح نبی الاسلام رجز پڑھتے تھے، یہ ہمارا رجز ہے. نبی الاسلام کا رجز تھا غزوہ حنین کے موقع پر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ہمارا رجز یہ ہے کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج